إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال تعالى كذلك العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 3 ہفتوں سے حضرات اہل بیت خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور ان کی قربانی اور کربلا کے میدان میں مظلومیت کے ساتھ ان کی شہادت کا واقعہ چل رہا تھا۔ حضرت امام حسین کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ اس شہادت کی تاریخ انسانیت میں کہیں بھی نظیر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کے دین کے احیاء کے لیے، اس کے نبی کی سنت کی اشاعت کے لیے قربانیاں ہوئی ہیں اور بہت ہوئی ہیں، لیکن جو قربانی حضرت امام حسین نے دی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے، وہ فرماتے ہیں یہ قربانی بے نظیر ہے، یعنی اس کی نظیر نہیں ہے، اس جیسی قربانی کسی اور کی نظر نہیں آتی۔ کربلائیں ہوئی ہیں، کربلا سے مراد قربانی، کربلائیں ہوئی ہیں، لیکن ساری کربلائیں چھوٹی چھوٹی ہیں، امام حسین کی کربلا بہت بڑی ہے۔ قربانیاں کرنے والوں نے قربانی دی، جان دے دی، قربانیاں کرنے والوں نے قربانی دی، 1-2 بچے قربان ہوئے، 3-4 بچے قربان ہوئے، لیکن سارا ہی خاندان آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جائے، یہ قربانی بے مثل ہے، بے نظیر ہے۔ حضرت امام حسین نے بہت بڑی قربانی دی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کی اولاد میں سے صرف ایک حضرت امام زین العابدین بچ گئے تھے، باقی سب شہید ہو گئے، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے یوں ہوا کہ وہ بیمار تھے، اس لیے ان کو میدان میں نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابن زیاد نے ان کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جب امام حسین شہید ہو گئے اور پھر ابن زیاد نے خیموں سے عورتوں کو نکلوایا تو اس میں امام زین العابدین بھی نکل آئے، بالغ تھے، تو کہا یہ کون ہے، یہ قتل کیوں نہیں ہوا، یہ کون ہے؟ کہ یہ علی ہے۔ کہا وہ تو مارا گیا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے وہ میرا بڑا بھائی تھا، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں۔
اسی وجہ سے امام زین العابدین کو علی اصغر کہا جاتا ہے، ایک علی اکبر ایک علی اصغر۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ علی اصغر ان کا نام تھا کہ جو حضرت امام حسین کی گود میں شہید ہوئے، ابھی دودھ پی رہے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے، مورخین نے صحیح قرار دیا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا جو گود میں شہید ہوئے، اور علی اصغر امام زین العابدین کو کہا جاتا ہے جو کہ شہید نہیں ہوئے۔ تو جب ابن زیاد نے ان کو دیکھا نا تو کہا علی تو مارا گیا، تو کہا نہیں وہ میرا بڑا بھائی تھا، کہا اللہ نے اس کو مارا۔ ابن زیاد نے کہا اللہ نے اس کو مارا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے میرے نبی آپ ان سے کہیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی حال آتا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے ارادے سے آتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے اس کے پیاروں کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ جب یہ کہا نا تو اس کو غصہ آ گیا، کہا اس کو بھی قتل کر دو۔ چنانچہ اس کے سپاہی آگے بڑھے، لیکن حضرت زینب آڑے آ گئیں اور فرمانے لگیں ابن زیاد اگر تم نے اس کو بھی شہید کرنا ہے نا تو پہلے ہم سب عورتوں کو شہید کرو، پھر اس کے بعد اس کو بھی شہید کر دو۔ اور پھر ابن زیاد کے ایک ساتھی نے بھی کہا، حمید بن مسلم نے، کہ بس کریں، بہت ہو گئی، ان کو تو چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا، اور حضرت امام حسین کی نسل ہی امام زین العابدین سے چلی۔ اللہ نے ان کو بیمار کرنا تھا اور اپنے نبی کی نسل کو امام حسین سے چلانا تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو بیمار کر دیا، ورنہ وہ بھی شہید ہو جاتے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جب کبھی بھی پانی آتا نا، پینے کے لیے پانی آتا، تو وہ پانی کو دیکھ کر بہت روتے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ان کے سامنے پانی آتا تو وہ بہت روتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت جب بھی پانی آتا ہے آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، 40 برس تک جدا رہا، بعد میں وہ مل بھی گیا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام اس کے فراق میں اتنا روئے کہ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے یعقوب علیہ السلام۔ ایک پیارا گم ہوا 40 سال کے بعد مل بھی گیا، لیکن اس کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ارے ان کا تو ایک گم ہوا تھا، میرا تو سارا خاندان میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوا ہے، اور 3 دن تک انہیں پانی نہیں دیا گیا۔ تو جب بھی پانی سامنے آتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے ہائے میرے ابا حسین تو پیاسے شہید کر دیے گئے، میرا بھائی علی اکبر تو پیاسا شہید کر دیا گیا، اور میرا چچا زاد بھائی قاسم وہ تو پیاسا شہید کر دیا گیا، اور میرا بھائی ابو بکر وہ تو پیاسا شہید کر دیا گیا، میرا چچا زاد بھائی عباس، جعفر، عثمان میرے چچا، یہ سارے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ تو میں جب پانی پیتا ہوں، پانی سامنے آتا ہے تو وہ یاد آتے ہیں، اس لیے میں روتا ہوں۔ عظیم الشان قربانی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مستند محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد 3 مہینے تک، ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تک آسمان سرخ رہا، اور جب کبھی بھی دھوپ نکلتی تھی اور وہ دھوپ دیواروں پہ پڑتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے دیواروں پہ کسی نے خون مل دیا ہے۔ 3 مہینے تک، 6 مہینے تک دھوپ ایسی نکلتی رہی۔ یہ کسی ایسے ویسے کی بات نہیں ہے، علامہ ابن کثیر کی بات ہے۔ اور جس دن حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی 10 محرم، جمعے کا دن،
اسی دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا. پکی حدیث ہے ترمذی شریف کی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غبار آلود ہے اور بال بکھرے ہوئے اور آپ بہت پریشان ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں خون بھرا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا غم زدہ ہے، آپ کی داڑھی میں آپ کے بالوں میں مٹی ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے اور آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میری امت نے حسین کو شہید کر دیا ہے، اس کے ساتھیوں کو شہید کر دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتہ نہیں تھا چونکہ موبائل تو نہیں تھا نا، وہ تو مدینے میں تھے، یہ عراق میں تھے، کربلا میں تھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت نے حسین کو شہید کر دیا ہے اور میں سارا دن اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کرتا رہا ہوں اور یہ بوتل خون کی بھر کر میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس شکایت کرنے کہ دیکھیں لوگوں نے میرے بچے کے ساتھ کیا حشر کیا ہے. اس نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب امام حسین شہید ہوئے تو دو باتیں پیش آئیں. حضرت ام سلمہ کو دو باتیں پیش آئیں. ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت ام سلمہ تھیں، باقی سب کا انتقال ہو چکا تھا. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے یہ ہمارے نبی نے اپنی ازواج مطہرات میں سے بتایا بھی صرف حضرت ام سلمہ کو تھا، حالانکہ آپ کو اماں عائشہ سے سب سے زیادہ محبت تھی. لیکن ایک دفعہ بارش کا فرشتہ حضرت آپ علیہ السلام کے پاس آیا جبکہ آپ علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ نے ام سلمہ فرمایا بارش کا فرشتہ میرے پاس آ رہا ہے، وہ مجھ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے، تم دروازے پہ کھڑی رہنا کوئی اندر نہ آئے. چنانچہ حضرت ام سلمہ کھڑی رہیں. حضرت امام حسین آئے، چھوٹے سے تھے، چھلانگ مار کے اندر چلے گئے. جب اندر گئے تو آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، فرشتہ بات کر رہا تھا. جب امام حسین گئے تو وہ آپ علیہ السلام کی پیٹھ پہ چڑھنے لگے. بچے پیچھے سے چڑھتے ہیں نا، گردن کو پکڑ کے پیچھے چڑھتے ہیں. تو جب امام حسین آپ علیہ السلام کی گردن پر چڑھنے لگے، پیٹھ پہ چڑھنے لگے، تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اس بچے سے محبت ہے؟ فرمایا ہاں بہت محبت ہے. کہا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ کہا بتائیے. تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے اس بچے کو شہید کر دیں گے، اگر آپ کہیں تو میں زمین کی مٹی بھی آپ کو دکھا دوں. چنانچہ اس فرشتے نے یوں ہاتھ پھیلایا اور اپنے ہاتھ میں سرخ مٹی کے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہاتھوں میں پکڑ کے آپ علیہ السلام کو دے دیں اور کہا رسول اللہ یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں پہ آپ کے اس بچے کا خون بہایا جائے گا اور آپ کے بچے کو شہید کیا جائے گا. فرشتہ تو چلا گیا، آپ رونے لگ گئے. اتنا روئے کہ حضرت ام سلمہ اندر آ گئی. یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ آپ نے سارا قصہ سنایا، پھر وہ مٹی دکھائی، وہ مٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ڈھیلے تھے وہ دکھائے اور پھر آپ نے وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے پتھر حضرت ام سلمہ کو دے دیے. حضرت ام سلمہ نے وہ پتھر لے کر ایک بوتل میں ڈال دیے اور بات ختم ہو گئی. جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے اس دن حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے سر مبارک میں مٹی ہے، آپ کی مبارک داڑھی میں مٹی ہے اور آپ بہت پریشان ہیں. تو حضرت ام سلمہ نے کہا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا حضرت قتل الحسین، میرے بچے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے اور میں خود وہاں موجود تھا. حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا اور پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ نے ایک غیبی آواز سنی، ایھا القاتلون حسینا جہلا ابشروا بالعذاب والتذلیل قد لعنتم على لسان داود وموسیٰ وصاحب وحامل الانجیل. اے حسین کو قتل کرنے والوں تمہیں بشارت ہو عذاب کی اور ذلت کی اور کوئی حرج نہیں،
تم قتل کرنے والوں پہ تو حضرت داؤد علیہ السلام صدیوں پہلے لعنت کر گئے، موسیٰ علیہ السلام لعنت کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام لعنت کر گئے۔ یہ ایک غیبی آواز سنی حضرت ام سلمہ نے، کیوں ہی یہ غیبی آواز سنی تو بھاگی ہوئی گئیں اس بوتل کی طرف جس میں وہ پتھر چھوٹے چھوٹے رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ گئیں نا، اس بوتل کو کھولا تو ان پتھروں کو دیکھا کہ وہ خون بن چکے تھے۔ وہ پتھر، وہ چھوٹے چھوٹے جو کنکر تھے، وہ خون بن چکے تھے۔ جو ہی حضرت ام سلمہ نے یہ منظر دیکھا اور وہ خواب بھی دیکھا تو انہوں نے چیخ ماری اور کہا ملأ اللہ قبورہم او بیوتہم نارا، اللہ حسین کو شہید کرنے والوں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ کہہ کر حضرت ام سلمہ بے ہوش ہو گئی۔ ایک دفعہ مسلمانوں کی ایک جماعت روم کے علاقے میں جہاد کے لیے گئی ہوئی تھی۔ یہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ ہے۔ روم کے علاقے میں جہاد کے لیے گئی ہوئی تھی تو ان کا گزر ہوا ایک یہودیوں کے گرجے کے پاس سے، یہودیوں کے گرجے کے پاس سے ان کا گزر ہوا تو وہ مسلمان اندر بھی گئے۔ اندر گئے نا تو عجیب بات دیکھی۔ کیا دیکھا کہ ایک دیوار پہ لکھا ہوا ہے اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا وہ امت جس نے حسین کو شہید کر دیا ہے وہ اس بات کی امید اب بھی کرتی ہے کہ ان کا نانا ان کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا؟ نہیں نہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ تو وہ جو مسلمان مجاہدین تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ روم کفار کا علاقہ، ان کو کس نے بتایا کہ مسلمانوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے؟ تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ سطر کس نے لکھی ہے، یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ کب پتہ نہیں کس نے لکھا ہے، کب سے لکھا ہوا ہے؟ کہ یہ تو تمہارے نبی کے دنیا میں آنے سے 300 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تمہارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے 300 سال، یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے واقعہ، علامہ ابن کثیر نے، مستند آدمی ہے۔ اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب، جن لوگوں نے، جس امت نے حسین کو شہید کیا، کیا اب بھی انہیں اس بات کی امید ہے کہ ان کا نانا ان کی شفاعت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ اور بھی بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جب امام حسین کی شہادت ہوئی۔ علامہ ابن کثیر نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد جب کبھی کوئی پتھر کہیں سے اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون ملتا تھا۔ اور یہ جتنے واقعات پیش آئے، یہ واقعات ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ شہید ہونے والا کوئی معمولی نہیں ہے، شہید ہونے والا معمولی نہیں ہے۔ شہید ہونے والا ہمارے نبی کی آنکھوں کا تارا تھا، ہمارے نبی کا پھول تھا، ہمارے نبی کا کھلونا تھا، ہمارے نبی کا بیٹا تھا، ہمارے نبی کا نواسا تھا، جنت کے جوانوں کا سردار تھا۔ ایک دفعہ حضرت حسین جا رہے تھے، آپ جا رہے تھے، آپ علیہ السلام جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو راستے میں ایک جگہ امام حسین آ رہے تھے، چھوٹے بچے، 4 سال کی عمر ہوگی، 5 سال کی عمر ہوگی، تو راستے میں سامنے سے آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ نے صحابہ کو چھوڑ دیا، اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور فرمانے لگے ارے پکڑو حسین کو، پکڑو پکڑو حسین کو۔ جب یہ کہا نا تو حضرت امام حسین ادھر بھاگنے لگے، آپ وہاں گئے تو ادھر بھاگنے لگے، ادھر بھاگنے لگے، ادھر بھاگنے لگے، بھاگتے 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 آخر حضور نے امام حسین کو پکڑ لیا اور پھر ان کی ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ ان کی پیشانی کے نیچے رکھا اور یوں ان کو اٹھا کے اپنے ہونٹوں کو ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا اور آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جی یہ عجیب بات ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یہ تو ٹھیک ہے، حسین مجھ سے ہے یعنی میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ انا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، یہ عجیب بات ہے۔
حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ من احب حسینا فاحبہ، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ آپ ان کو کندھے پہ سوار کراتے، ان کو پیٹھ پہ سوار کراتے۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا۔ کیا کہ آپ علیہ السلام نے امام حسین کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے اور ان کے ایک پاؤں کو اپنے ایک پاؤں پہ رکھا ہوا ہے، دوسرے پاؤں کو ان کے اپنے دوسرے پاؤں پہ رکھا ہوا ہے اور ان کو جھولا دے رہے ہیں۔ بچوں کو جھولا دیتے ہیں نا پاؤں پہ، یوں جھولا دے رہے ہیں۔ جھولا دیتے دیتے آپ فرمانے لگے، حسین ذرا اوپر تو چڑھو۔ امام حسین پاؤں پہ چڑھتے، آپ نے ٹانگوں کو پھیلا لیا، امام حسین چڑھتے چڑھتے پنڈلیوں پہ آ گئے، چڑھتے چڑھتے گھٹنوں پہ آ گئے، چڑھتے چڑھتے گھٹنوں سے اوپر رانوں پہ آ گئے۔ جب رانوں کے آخر تک آ گئے تو آپ علیہ السلام لیٹ گئے اور امام حسین سے فرمانے لگے اور آگے آؤ اور آگے آؤ، یہاں تک کہ امام حسین کے پاؤں حضور کے پیٹ پہ آ گئے۔ فرمایا اور آگے آؤ، یہاں تک کہ امام حسین کے پاؤں حضور کے سینے پہ آ گئے، حضور کے دل پہ آ گئے۔ بتائیے کیا دنیا میں ہمارے نبی کے دل سے زیادہ کسی کا دل منور ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نور جتنا حضور کے سینے میں ہوگا کسی اور کے سینے میں ہو سکتا ہے؟ اس سینے پر امام حسین کے پاؤں رکھے ہوئے۔ اور اوپر چڑھو حسین، اور اوپر آؤ اور اوپر آؤ، یہاں تک کہ امام حسین کے پاؤں آپ کے سینے پہ آ گئے۔ جب سینے پہ آ گئے تو آپ ایک دم تھوڑا سا آگے بڑھے اور امام حسین کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹوں کو ملایا اور کہا، اے اللہ مجھے حسین سے بڑا پیار ہے، جو اس سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار فرما۔ بتائیے کتنے پیارے ہوں گے یہ۔ مجھے خیال آیا کہ حضرت عباس ہمارے نبی کے چچا ہیں، غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ وہ آگے تھے، مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ آگے تھے۔ مسلمان تھے لیکن اسلام کو چھپایا ہوا تھا، چونکہ اسلام کو چھپایا ہوا تھا اور مکے میں رہتے تھے تو کفار نے کہا آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، آپ بھی چلیں، تو وہ بھی آ گئے۔ اب جب لڑائی ہوئی مسلمان جیت گئے، کفار قید ہو گئے، تو قید ہونے والوں میں حضرت عباس بھی قید ہو گئے۔ حضرت عباس قید ہوئے اور مسجد میں ان کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ جتنے 70 کفار قید ہوئے تھے سب کو رسی سے باندھ دیا گیا، حضرت عباس کو بھی رسی سے باندھ دیا گیا۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اس لیے کہ میرا چچا رسی سے بندھا ہوا تھا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی اس لیے کہ میرا چچا بندھا ہوا ہے۔ حضرت عباس سے اتنی محبت۔ حضرت حمزہ شہید ہو گئے، آپ نے 70 دفعہ ان کا نماز جنازہ پڑھا اور ان کو شہید کرنے والا وحشی 8 سال کے بعد آیا مسلمان ہونے کے لیے، 8 سال نہیں 5 سال کے بعد آیا مسلمان ہونے کے لیے۔ جب وہ مسلمان ہوا تو آپ نے فرمایا، وَيْحَكَ غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ لَا أَرَيَنَّكَ بَعْدَهُ، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن آج کے بعد کبھی بھی، یہ فرمایا کبھی بھی اپنا چہرہ میرے سامنے نہ لانا، میں تجھے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسلام قبول کر لیا ہے، اس کا اسلام بھی قبول کر لیا ہے، اس کو معاف بھی کر دیا ہے، لیکن فرما رہے وَيْحَكَ لَا أَرَيَنَّكَ بَعْدَهُ غَيِّبْ عَنِّي وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو مجھ سے اوجھل کر لے اور آج کے بعد کبھی بھی مجھے نظر نہ آنا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا۔ بتائیے شمر کے بارے میں حضور کے کیا تاثرات ہوں گے؟ اچھا چچا زیادہ پیارا ہوتا ہے، اپنی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے؟ بتائیے بھائی، بتاؤ نا، اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے؟ چچا کہاں اتنا پیارا ہوتا ہے، تھوڑا سا پیارا ہوتا ہے، اولاد تو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ جبکہ اولاد بھی حسین جن کے بارے میں حضور نے اتنا کچھ فرمایا، کتنا دکھ ہوا ہوگا حضور کو، کیا بیتی ہوگی حضور پر جب امام حسین شہید ہوئے ہوں گے۔ اور حضرت ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، میں وہاں موجود تھا، حضرت قتل الحسین،
میں حسین کی شہادت کے وقت کربلا میں موجود تھا. حضرت احبار ایک بہت بڑے یہودیوں کے عالم ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے. حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے. تو ایک دفعہ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، تو یہودیوں کے پاس علم تو تھا نا، بہت سارا علم تھا ان کے پاس، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت علی کو دیکھ کے وہ فرمانے لگے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے نا حضرت علی، ان کا ایک بیٹا اور اس کے ساتھ ایک جماعت ہوگی جو ایک میدان میں اتریں گے اور وہاں شہید ہوں گے، اور ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی ابھی خشک نہیں ہوگا کہ ان کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہو جائے گی. ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ ان سارے سواروں کی، ان کے بیٹے کی اور ان کے سارے ساتھیوں کی حضور سے ملاقات ہو جائے گی. تو اتنے میں امام حسن آ گئے. تو کسی نے کعب احبار سے کہا جس بیٹے کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہیں یہ وہ تو نہیں، آپ دیکھیں ان میں وہ نشانیاں ہیں؟ کہا نہیں یہ وہ نہیں ہے. تھوڑی دیر میں امام حسین آ گئے، کہا یہ تو نہیں؟ کہا ہاں یہی ہے، یہی ہے. حضرت علی ایک دفعہ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، تو کربلا کے پاس سے ان کا گزر ہوا. تو کربلا پہنچتے ہی فرمانے لگے یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہنے لگے کربلا. کہنے لگے اچھا، کربن و بلاءن. کربن کا معنی تکلیف، بے قراری، پریشانی، اور بلا کا معنی مصیبت. کہنے لگے کربن و بلاءن. یہ کہہ کر آگے بڑھے اور فرمانے لگے اصبر ابا عبداللہ، اصبر ابا عبداللہ. ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا. ابو عبداللہ سے مراد امام حسین. امام حسین چھوٹے ہیں تب کی بات ہے یہ. اصبر ابا عبداللہ، ابو عبداللہ صبر کرنا، ابو عبداللہ صبر کرنا. کسی نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا کہ تیرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا، فرات کے کنارے. جب امام حسین شہید ہو گئے اور پھر ان کی مبارک، ان کے جسد اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور پھر ان کے اہل بیت کو لے جا کر کوفہ لے جایا گیا ابن زیاد کے پاس. اور پھر لمبا واقعہ ہے، کوفہ بھیجا گیا، پھر شام بھیجا گیا یزید کے پاس، پھر اس کے بعد ان کو واپس مدینے بھیجا گیا. جب مدینے آیا نا یہ قافلہ واپس مدینے آیا، تو گئے تو تھے، جب گئے تھے تو امام حسین ساتھ تھے، علی اکبر ساتھ تھے، عبداللہ اور عباس ساتھ تھے، جعفر اور عثمان ساتھ تھے، ابو بکر ساتھ تھے، اور جو ساتھی تھے وہ سارے ساتھ تھے. اب آئے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں ہے، عورتیں آئی ہیں، چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، یا امام زین العابدین ہیں اور باقی عورتیں ہیں. تو کہتے ہیں جب ان کے آنے کی خبر مدینے میں پہنچی تو سارے مدینے میں کوہرام تو پہلے ہی مچا ہوا تھا، اور ان کے استقبال کے لیے مدینے کی عورتیں باہر نکلیں. تو بنو ہاشم میں سے ایک عورت مدینے سے نکلی دوڑتی ہوئی اور روتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی منہم اسارا ومنہم ذرجوا بدمی. لوگوں تم کیا کہو گے قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی نے تم سے پوچھ لیا کہ تم تو آخری امت تھے، تم نے میرے اہل بیت اور میرے قبیلے اور میری اولاد اور میرے خاندان کے ساتھ کیا کیا؟ بعضوں کو تم نے قید کر دیا اور بعضوں کو تم نے لہو لہاں کر دیا. یہ شعر وہ پڑھتی ہوئی روتی ہوئی آگے بڑھی. تو رو تو پہلے ہی سارے رہے تھے، لیکن جب انہوں نے یہ شعر پڑھانا تو اس شعر نے گویا جلتی کا کام دیا، اور زیادہ سب کو رونا آیا. امام حسین کے شہید ہونے کے بعد اور اہل بیت کے بقیہ افراد کے مدینہ منورہ واپس چلے جانے کے بعد جب یہ خبر دنیا میں پھیلی تو ہر طرف یزید کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں.
امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد جتنے بھی امام حسین کی شہادت میں شریک تھے وہ سب کے سب عبرت کا نشان بنے. بہت برے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کیا. یزید امام حسین کے شہید ہو جانے کے بعد تقریباً 3 سال 2 سال 8 مہینے تقریباً 3 سال زندہ رہا، اور تینوں سال اس نے بڑے ذلت کے گزارے. ہر طرف بغاوت، ہر طرف مخالفت، اور ہر طرف ذلت ہی ذلت. اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا. یہ جو الفاظ یزید کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں یہ میرے نہیں ہیں، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب کے ہیں، جس کو میں نقل کر رہا ہوں. 3 سال اس نے ذلت کے ساتھ گزارے، اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہوا. چونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اہل سنت میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خامخواہ یزید کی وکالت کرتے ہیں. اس لیے میں ان الفاظ کو بعین ہی نقل کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی عبداللہ یزید کے بارے میں یوں کہہ رہا ہے. مولوی عبداللہ نہیں کہہ رہا، مفتی شفیع صاحب کہہ رہے ہیں. 3 سال اس نے ذلت کے ساتھ گزارے اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہوا. یہی الفاظ ہیں مفتی شفیع صاحب کے. ہر طرف مخالفت، ہر طرف بغاوت ہی بغاوت، سارا عالم اٹھ پڑا. 3 سال اس نے ذلت کے ساتھ گزارے اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہوا. یہی الفاظ ہیں مفتی شفیع صاحب کے. ہر طرف مخالفت، ہر طرف بغاوت ہی بغاوت، سارا عالم اٹھ پڑا. اور امام حسین کی اس شہادت کے واقعے میں ایک شخص تھا جو شریک تھا. تو اچانک لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اندھا ہو گیا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو اندھا کیسے ہو گیا، تو دیکھتا تھا، اندھا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا جب وہ کربلا کا واقعہ ہوا نا اس کے بعد میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور جتنے امام حسین کے شہید کرنے میں لوگ شریک تھے آپ علیہ السلام نے اس تلوار سے ان میں سے 10 کو ذبح کیا ہوا ہے. 10 کو ذبح کیا ہوا ہے اور باقی کو ذبح کرنے لگے ہیں. میں جب سامنے آیا تو مجھے زور سے ڈانٹا اور امام حسین کے خون میں سے ایک سلائی کو خون آلود کر کے میری آنکھوں میں لگایا. جب میں اٹھا تو میں اندھا ہو چکا تھا. حضور خود ذبح کر رہے تھے، امام حسین کے شہید کرنے والوں کو خود ذبح کر رہے تھے. ایک شخص تھا خولی بن یزید. یہ وہ ہے کہ جب سنان بن انس نے امام حسین پہ آخری حملہ کیا، نیزہ مارا اور امام حسین گرے اور اٹھ نہ سکے، اور وہ آگے بڑھ کر جلدی سے اس نے امام حسین کا مبارک سر ان کے جسم اطہر سے جدا کیا، اور پھر وہ سر جدا کر کے خولی بن یزید کو اس نے پکڑایا. خولی بن یزید کو. تو خولی بن یزید نے امام حسین کے مبارک سر کو رسی میں باندھ کے گھوڑے کی گردن میں لٹکا لیا. جب تو خولی بن یزید اس کو کسی نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہ جب سے امام حسین شہید ہوئے ہیں اور میں نے ان کے مبارک سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا ہے. جس دن یہ ہوا اس دن میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 شخص مجھے لے کر گئے، دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے جہنم کی آگ میں مجھے ڈال کے دوبارہ باہر لے آئے. اور آگ میں جو ڈالا نا تو میرا چہرہ بھن گیا ہے، کالا سیاہ ہو گیا ہے، اور یہی روزانہ رات کو اس کے ساتھ ہوتا رہا. 3-4 دن کے بعد وہ بھی ہلاک ہو گیا. حسین بن نمیر جس نے امام حسین کو پانی پیتے ہوئے تیر مارا تھا اور پھر امام حسین نے اس کو بد دعا دی تھی، تو وہ اسی وقت تو واقعہ پچھلی دفعہ آ گیا تھا، اسی وقت اس کو پیاس لگی، اس کو پانی پلایا گیا. اس نے کہا ٹھنڈا کر کے لاؤ، وہ پانی ٹھنڈا کر کے لایا گیا. کہا دودھ لاؤ، وہ دودھ پلایا گیا. تو وہ ڈانٹتا رہا، گالیاں دیتا رہا، پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ. پانی پیتے 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 اس کا پیٹ وہیں پھٹ گیا اور وہ ذلیل ہو گیا، ہلاک ہو گیا. ایک شخص تھا
اچھا، جب امام حسین کا یہ واقعہ پیش آیا، اس کے 5 سال کے بعد مختار ثقفی ایک شخص تھا، اس نے آواز لگائی کہ میں نے اہل بیت کے خون کا بدلہ لینا ہے. تو ساری دنیا اس کے ساتھ ہو گئی. اپنی ذات سے وہ اچھا نہیں تھا، لیکن اس نے جو آواز لگائی نا اہل بیت کی، تو ساری دنیا اس کے ساتھ ہو گئی. اتنا مجمع اس کے ساتھ اکٹھا ہو گیا کہ اس نے کوفہ پہ بھی اپنی حکومت قائم کر لی اور بصرہ پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی، اور اس نے یہ ٹھان لی کہ جتنے بھی امام حسین کو شہید کرنے میں شریک تھے، میں نے ان سب سے بدلہ لینا ہے. چنانچہ عمر بن حجاج زبیدی، یہ وہ شخص ہے جب امام حسین پانی پینے جا رہے تھے، آخری وقت میں پیاس نے ستایا، آپ پانی پینے جا رہے تھے، تو یہ چند نوجوانوں کو لے کر دیوار بن کر آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور آپ کو پانی پینے سے روکنے لگا. اس کو قتل کیا گیا، اور قتل اس طرح سے کیا گیا کہ اس کو ایک ریگستان میں چھوڑ دیا گیا، شدید گرمی میں چھوڑ دیا گیا، اور پھر اس کے پیچھے قاتل کو دوڑایا گیا. ابھی یہ اس ریگستان میں پیاس کے مارے گرمی شدید میں بھاگتا رہا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت اور گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر گیا. جب بے ہوش ہو کے گرا تو اس کو ذبح کر دیا گیا. اتنی دردناک موت ہوئی عمر بن حجاج زبیدی کی. سب سے زیادہ گندا کردار اس پورے واقعے میں شمر کا تھا. شمر کو مختار ثقفی نے قتل کیا اور اس کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈال دیا. ایک شخص نے حضرت امام حسین کی ٹوپی اٹھا لی تھی، اس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے اور دونوں پاؤں کاٹے گئے، اور اسی طرح اسے دھوپ میں ڈال دیا گیا اور تڑپ کے وہ بھی مر گیا. عمر بن سعد جو لشکر کا جرنیل تھا، جو سپہ سالار تھا، امام حسین کے خلاف جو لشکر برسر پیکار تھا، اس کا جو سپہ سالار تھا وہ عمر بن سعد تھا. مختار نے اس کو بلوایا اور بھرے دربار میں اس کی گردن کو اڑایا اور اس کا سر اٹھا کے درمیان میں رکھا. پھر اس کے بیٹے کو بلایا، اس کے بیٹے کا نام تھا حفص، اس کو بلایا اور کہا، سر کی طرف اشارہ کر کے کہا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہاں، یہ میرے باپ کا سر ہے، اور اب میرے باپ کے قتل ہو جانے کے بعد میرے لیے بھی جینے میں اب مزہ نہیں ہے. جب اس نے یوں کہا تو مختار نے ایک تلوار مار کے اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا. پھر وہ کہنے لگا، مختار، عمر بن سعد کا قتل حسین کے بدلے میں اور اس کے بیٹے حفص کا قتل علی اکبر کے بدلے میں، اور برابری تو پھر بھی نہیں ہوئی. پھر وہ کہنے لگا، اگر میں قریش کے چوتھائی افراد کو، اگر قریش 1 لاکھ ہیں تو 25,000 کو، اگر وہ 10 لاکھ ہیں تو اس کا چوتھائی حصہ، اگر میں قریش کے چوتھائی حصے کو قتل کر دوں اکیلے امام حسین کے بدلے میں، تو اللہ کی قسم امام حسین کی 1 انگلی کا بدلہ نہیں ہو سکتا. یہ وہ کہنے لگا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان قاتلین کا انجام پڑھا جاتا ہے اور قرآن پاک کی آیت یاد آتی ہے، کذالک العذاب، یوں ہی اللہ مجرموں کو سزا دیتا ہے، والعذاب الآخرۃ اکبر، اور یہ تو دنیا کی چھوٹی سی سزا ہے، اصل سزا تو آخرت میں ہے، اصل سزا تو آخرت میں ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے اتنی بڑی جو قربانی دی ہے، وہ اس سے چاہتے کیا تھے؟ دیکھیں، 2 گاڑیاں ہیں، ایک ادھر سے آ رہی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہے، آمنے سامنے سے آ رہی ہیں. نہ یہ اپنے راستے سے ہٹا نہ یہ اپنے راستے سے ہٹا، تو کیا ہو گیا؟ ٹکر ہو گئی.
تو یہ جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، ایسا دردناک واقعہ پیش آیا جس پہ محدثین کہتے ہیں امام حسین وہ واحد شہید ہیں جن کے لیے آسمان بھی رویا، آسمان بھی رویا۔ یہ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں آسمان بھی رویا۔ تو اتنا بڑا جو واقعہ پیش آیا، اتنا بڑا جو حادثہ پیش آیا، آخر کوئی مقصد تو تھا نا؟ کیوں نہیں امام حسین نرم پڑ گئے، اور کیوں نہیں جھک گئے، اور کیوں نہیں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اور کیوں نہیں ان سے صلح کر لی؟ آخر ایسی کون سی بات تھی جس میں امام حسین اتنے مضبوط ہو گئے اور اتنے جم گئے؟ تو وہ بات یہ ہے کہ امام حسین جب کبھی بھی تقریر کرتے، کربلا میں کئی جگہ کئی موقعوں پہ امام حسین نے تقریر کی، اور اس تقریر میں یہ کہا لوگوں تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت مٹائی جا رہی ہے اور بدعت کو عام کیا جا رہا ہے، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ نبی کی سنت کو زندہ کرو اور اس کے دین کو زندہ کرنے کی، اس کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرو اور میرا ساتھ دو۔ چونکہ جو خود اپنے 6 فٹ کے جسم پہ اللہ کا حکم پورا نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم کو زندہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتا، تو وہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو جو لوگ اس وقت حکمران بن گئے تھے ان کی تو اپنی زندگیوں میں دین نہیں تھا، تو ان سے کیا توقع کی جائے کہ یہ دین کو زندہ کریں گے؟ اس لیے امام حسین کی دعوت تھی کہ لوگوں میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ نبی کی سنت کو زندہ کرو، بدعت کو ختم کرو، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ بس امام حسین کا اور کوئی قصور نہیں تھا، حسین کا قصور یہ تھا کہ وہ سنت کی دعوت دے رہے تھے، بدعت کی مخالفت کر رہے تھے، اور فسق و فجور کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس پر امام حسین کی گردن کاٹی گئی، ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا۔ اور یزید کیا کر رہا تھا؟ عمر ابن سعد کیا کر رہا تھا؟ ابن زیاد کیا کر رہا تھا؟ شمر کیا کر رہا تھا؟ یہ پورا ٹولہ جو فساق کا ٹولہ، فجار کا ٹولہ، اللہ کے نافرمانوں کا ٹولہ، یہ کیا کر رہا تھا؟ یہ سنت کو مٹا رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ اب آپ کے سامنے یہ دونوں باتیں آ گئیں کہ امام حسین کیا چاہ رہے تھے اور یزید کیا چاہ رہا تھا، ابن زیاد کیا چاہ رہا تھا۔ یہ دونوں باتیں آ گئیں۔ اب دونوں باتیں آ گئیں، اب اپنے اندر آپ غور کریں، اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آپ امام حسین کے مشن پہ چل رہے ہیں یا آپ یزید کے مشن پہ چل رہے ہیں، ابن زیاد کے مشن پہ چل رہے ہیں یا آپ شمر کے مشن پہ چل رہے ہیں۔ آپ کس کے کارندے بنے ہوئے ہیں؟ میں کس کا کارندہ بنا ہوا ہوں؟ آپ کس کے ورکر بنے ہوئے ہیں؟ میں کس کا ورکر بنا ہوا ہوں؟ آپ کس کے سفیر بنے ہوئے ہیں؟ میں کس کا سفیر بنا ہوا ہوں؟ امام حسین سنت کو زندہ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یزید سنت کو مٹا رہا ہے، ابن زیاد سنت کو مٹا رہا ہے، شمر سنت کو مٹا رہا ہے۔ اگر میں بھی سنت کو مٹا رہا ہوں تو میں حسین کا ساتھی نہیں ہوں، یہ میری بھول ہے۔ کتے کو بکری کہنے سے کتا بکری نہیں بن جاتا، اور بکری کو کتا کہنے سے بکری کتا نہیں بن جائے گی۔ ایک فقیر اپنے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے دعویٰ کرنے سے وہ بادشاہ نہیں بن جائے گا۔ ایک بادشاہ اپنے آپ کو تواضع کی وجہ سے فقیر کہے تو وہ فقیر نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے۔ حسینی کہہ جانے سے، حسینی کہہ دینے سے، حسین کا نعرہ لگانے سے کوئی حسینی تھوڑی بنتا ہے۔ اتنا سستا نہیں ہے حسینی بننا کہ حسین کا نعرہ لگا دیا اور حسینی بن گئے۔ امام حسین کا پیغام ہے،
امام حسین کی دعوت ہے، امام حسین کی پکار ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں رسول اللہ کی سنت کی، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کی۔ اب حسین جس پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے اور اس کے لیے اپنی جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، اپنی اولاد بھی قربان کر دی، بتائیے اس پیغام کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ باہر کو چھوڑیے، اپنے اندر کتنا نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے، اپنے اندر کتنا اللہ کے حکموں کو زندہ کیا ہے۔ حسین خود تو اللہ کے حکم پہ تھے، خود تو نبی کے طریقے پہ تھے۔ اگر وہ اللہ کے حکم پہ چلتے رہتے، نبی کے طریقے پہ چلتے رہتے تو کوئی ان کا پیچھا نہ کرتا، کوئی ان کو شہید نہ کرتا، کوئی ان پہ تلوار نہ اٹھاتا۔ حسین کا جرم یہ ہے کہ وہ سنت کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے کتنی دعوت دی ہے سنت کی؟ میں نے کتنی دعوت دی ہے سنت کی؟ حسین کی قربانی دعوت کے راستے کی قربانی ہے، حسین کے اہل بیت کی قربانی، حسین کی ساری ذریت اور اولاد کی قربانی، سارے گھرانے کی قربانی اور ان کے ساتھیوں کی قربانی دعوت کے راستے کی قربانی ہے۔ ہم دعوت کے راستے میں کیا قربانیاں کرتے؟ خود ہی کسائی بن کے بیٹھ گئے، خود ہی نبی کی سنتوں کو ذبح کرنے لگ گئے، خود ہی اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ گئے۔ امام حسین کی دعوت کیا تھی؟ آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، صاف لکھا ہوا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں نبی کے طریقے پر چلنے کی اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی اور اس کے حکموں کو دنیا میں نافذ کرنے کی۔ حسین کی دعوت کیا ہے، امام حسین کا پیغام کیا ہے، اور امام حسین کا اپنا کردار کیا ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز نہیں چھوڑ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابو شمامہ ساعدی نے کہا حضرت میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ بچ پائیں گے، اس لیے کہ ساری پیاسے ہوئے کھڑے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہوئے کھڑے ہیں، تو ہم چند آدمی آپ کو نہیں بچا سکتے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر، دیوار بن کر کھڑے ہوں، سارے تیر تلواریں اپنے سینے پہ سہتے سہتے آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک آرزو یہ بھی ہے کہ جب دنیا سے جائیں تو اس سے پہلے نماز پڑھ چکے ہوں۔ تو امام حسین نے کہا ہاں ھذا اول وقتہا، بے شک ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اور یہی ظہر کا اول وقت ہے۔ چنانچہ امام حسین نے زور سے آواز لگائی، کفو عنا، جنگ کو روک دیا جائے تاکہ ہم نماز پڑھیں۔ تو اس پہ ایک بدبخت کوفی نے کہا کہ آپ کی یہ نماز تھوڑی قبول ہوگی۔ تو امام حسین کے ایک ساتھی نے اس کو جواب میں کہا، گدھے، اگر آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی تو گدھے تیری نماز قبول ہوگی، حضور کی اولاد کی تو نماز قبول نہیں ہوگی، اور تو بڑا آیا ہے جس کی نماز قبول ہوگی۔ چنانچہ امام حسین نے نماز کو پڑھا، چھوڑا نہیں۔ اگر امام حسین اس دن نماز نہ پڑھتے تو ان کی سرداری میں کوئی فرق نہیں آنا تھا، ان کی سرداری تو برقرار تھی۔ لیکن اگر اس دن نماز قائم نہ کرتے، اس دن نماز پڑھ کر ساری دنیا کو نہ دکھاتے، تو پھر امام حسین مقتدا کیسے بنتے؟ امام حسین کی زندگی بعد والوں کے لیے نمونہ کیسے بنتی؟ اور اللہ نے امام حسین کی قربانی کے ذریعے سے کائنات کے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام بھی تو دینا تھا کہ ان مجبوریوں اور ان بے چارگیوں اور ان بے بسیوں اور ان بے سر و سامانیوں کے ساتھ بھی نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنی ہے۔
میرے دوستو، حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، شمر کا ساتھی کون ہے، ابن زیاد کا ساتھی کون ہے، اس کا معیار موجود ہے، کسوٹی موجود ہے۔ حسینی بننے کے لیے اپنی طرف سے معیار بنانا کافی نہیں ہے۔ امام حسین نے اس پورے واقعے میں، مورخین کہتے ہیں تاریخ انسانیت میں ایسا صبر کرنے والا زمین آسمان نے نہیں دیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے دیکھا کہ 18 برس ایوب نے اف تک نہیں کی اور بیماری کو برداشت کیا، بڑے صبر والے تھے۔ انبیاء کے بعد حسین کے صبر کی مثال نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک آدمی کے ساتھی سب شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے۔ حضرت زینب کے 2 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، حضور کو ان سے بھی بڑا پیار تھا۔ حضرت زینب کو حضور اپنی کمر پہ چڑھا لیتے تھے، حضرت زینب کو بھی کمر پہ چڑھا لیتے تھے۔ حضرت زینب بھی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضور کی نواسی ہیں، امام حسین اور حسن کی بہن ہے، تو وہ بھی کربلا میں موجود تھی۔ اور یہ بیوی تھی حضرت عبداللہ ابن جعفر کی، تو عبداللہ ابن جعفر تو مدینے میں تھے، امام حسین تو مکے سے نکل کے آئے تھے، وہ تو ساتھ نہیں تھے۔ لیکن حضرت زینب یعنی حضرت عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے بھی ساتھ تھے اس جنگ میں، وہ بھی شہید ہوئے۔ وہ شہید ہوئے نا تو حضرت زینب روئی نہیں، حضرت زینب نہیں روئی، 2 بیٹے شہید ہوئے، روئی نہیں۔ لیکن جب سب کے سب شہید ہو گئے، امام حسین اکیلے رہ گئے اور خیمے کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اور ہر طرف سے لوگ حملہ آور ہو رہے تھے اور چاروں طرف سے امام حسین کو گھیر لیا، تو ایک دم بھاگی ہوئی حضرت زینب باہر آ گئیں، تو عمر ابن سعد سامنے کھڑا ہوا تھا، تو عمر ابن سعد سے کہنے لگیں، عمر ابن سعد کہنے لگیں کیا تجھے یہ بات گوارا ہے کہ تیرے سامنے ابو عبداللہ کو شہید کر دیا جائے، یعنی حسین کو شہید کر دیا جائے؟ یہ جملہ اتنے درد سے کہا کہ عمر ابن سعد رونے لگ گیا، مگر اسے رحم نہیں آیا اور اس نے چہرہ پھیر لیا۔ تو حضرت زینب رونے لگی، تو امام حسین نے کہا یا اخیہ، اے میری چھوٹی بہن، اسبری وتعزی بعزاء اللہ، میری چھوٹی بہن صبر کر، اللہ سے ثواب کی امید رکھ، وعلمی، اور اس بات کا یقین کل، ان اہل الارض یموتون وان اہل السماء یموتون، زمین والے سب مر جائیں گے، آسمان والے سب مر جائیں گے، وان جدی خیر منی وان ابی خیر منی وان امی خیر منی واخی خیر منی، میرا نانا مجھ سے بہتر تھا چلا گیا، میرا باپ مجھ سے بہتر تھا وہ بھی چلا گیا، میری ماں مجھ سے بہتر تھی وہ بھی چلی گئی، میرا بھائی مجھ سے بہتر تھا وہ بھی چلا گیا، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ پھر فرمایا میری بہن اپنے سینے کو نہ پیٹنا، اپنے چہرے پہ ہاتھ نہ مارنا، اپنے گالوں کو نہ پیٹنا، اپنے بالوں کو نہ نوچنا، اللہ کی وجہ سے صبر کرنا، اللہ اس کا اجر دے گا۔ یہ حضرت امام حسین کی آخری وصیت ہے حضرت زینب کو، صبر کرنا، واویلا نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، حسین کا کیا کردار ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امام حسین کا کیا پیغام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اور پھر اپنے آپ کو ایمان کے ترازو میں تولنے کی ضرورت ہے کہ میں یزید کے پلڑے میں بیٹھا ہوں یا امام حسین کے پلڑے میں بیٹھا ہوں، میں شمر اور ابن زیاد کے پلڑے میں بیٹھا ہوں یا امام حسین کے پلڑے میں بیٹھا ہوں۔ یزید نے، ابن زیاد نے، شمر نے، عمر ابن سعد نے اور ان کے ساتھیوں نے کرسی کو سینے سے لگایا، اہل بیت کا خون بہایا۔ امام حسین جب شہید ہو گئے نا تو عمر ابن سعد گیا ابن زیاد کے پاس اور اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہنے لگا اوقر رقابی فضة وذهبا انی قتلت الملک المحجبا، بہت بڑے بادشاہ کو قتل کر کے آ رہا ہوں، اب تو تم میرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دو۔ بادشاہ کو قتل کر کے آ رہا ہوں میں، بادشاہ کو، اب تو تم سونے چاندی سے میرے گھر کو بھر دو۔ سونے کے لیے، چاندی کے لیے، کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے اہل بیت کا خون بہا لیا اور خدا کا خوف نہیں ہوا۔ تو بتائیے جو اپنے بچوں کی روٹی کی خاطر، کرسی کی خاطر، مال کی خاطر، پیسے کی خاطر، شہرت کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، دفتروں میں بیٹھے رشوت لے رہے ہیں، سود پہ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بینکوں سے لون لے کر پراپرٹیاں خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں اور دکانیں چلا رہے ہیں، بتائیے یہ حسینی ہیں یا یزیدی ہیں؟ یہ حسینی ہیں یا عمر بن سعد کے ساتھی ہیں؟ یہ امام حسین کے ساتھی ہیں یا ابن زیاد کے ساتھی ہیں؟ جو جھوٹ پہ تجارت کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑ رہے ہیں، رشتہ داروں سے تعلق توڑ رہے ہیں۔ یہ جو شمر تھا نا، شمر، امام حضرت علی کی ایک اہلیہ ہے، ان کا نام ہے ام البنین۔ ام البنین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک بیوی ہے، ان کا نام ہے ام البنین۔ اس ام البنین سے امام حسین کو 6 بیٹے تھے، نہیں 5 بیٹے تھے، عباس، جعفر، عبداللہ، محمد اور عثمان۔ یہ 5 بیٹے ام البنین سے تھے، اور یہ جو ام البنین تھی نا، یہ شمر کی پھوپھی تھی۔ یہ کون تھی؟ شمر کی پھوپھی۔ اب بتاؤ کتنا قریبی رشتہ دار ہوا شمر، لیکن اقتدار کی ہوس اور مال کی ہوس اور دولت کی ہوس میں رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا۔ آج کتنے بھائی ہیں جو بھائیوں سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، تعلق توڑ رکھا ہے، جائیدادوں پہ جھگڑے چل رہے ہیں، بھائی کو کورٹ میں گھسیٹ رہا ہے۔ یہ امام حسین کے ساتھی ہیں یا شمر کے ساتھی ہیں؟ امام حسین نے سچ کہا، جھوٹ نہیں بولا۔ یہ کہہ سکتے تھے او بھائی مانتا ہوں بے شک آپ امیر ہیں، یہ کہہ کے مدینے جاتے اور مکر جاتے۔ یہ ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا؟ کہ بھائی ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا؟ حسین نے سچ بولا اور جان دے دی۔ آج کا دکاندار 2 ٹکے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یہ حسینی ہے؟ بتائیے یہ حسینی ہے؟ عمر بن سعد اور شمر کے ساتھیوں نے جب حر بن یزید مقابلے میں نکلے نا تو سب نے مل کے اسے گالیاں دیں، امام حسین نے کوئی گالی نہیں دی۔ بتائیے گالیاں دینے والا امام حسین کا ساتھی ہے یا شمر کا ساتھی ہے؟ یہ سندھیوں میں تو ایسی مار پڑی ہوئی ہے گالیوں کی کہ یہ ہنسی مذاق میں بھی 100 گالیاں دے جاتے ہیں، تیری بہن، تیری ماں۔ پنجابیوں میں نہیں دیکھی اتنی گالیوں کی عادت، پٹھانوں میں نہیں دیکھی، بلوچیوں میں نہیں دیکھی، یہ سندھیوں میں ہے۔ بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی دیتے ہیں۔ گالی دینے والا شمر کا ساتھی ہے، امام حسین کا ساتھی نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والا، دھوکہ دیا نا، امام حسین کو کہا آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب آ گئے تو شہید کرنے کھڑے ہو گئے۔
دھوکہ دینے والا، فراڈ کرنے والا، کاروبار میں دھوکہ دینے والا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے دھوکہ دینے والا، یہ شمر کا ساتھی ہے، یہ عمر بن سعد کا ساتھی ہے، امام حسین کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کوفیوں کا ساتھی ہے، امام حسین کا ساتھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ امام حسین کے پیغام کو سمجھیں۔ امام حسین کا پیغام ہے اپنی زندگی سنت پہ لاؤ اور اوروں کو سنت کی دعوت دو، اللہ کے حکموں پہ چلو، اوروں کو اللہ کے حکموں کی دعوت دو۔ تو آپ بھی اس کی نیت کریں، میں بھی اس کی نیت کرتا ہوں، آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے، جھوٹ تو نہیں بولیں گے آج کے بعد۔ کون کون جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کون کون گالیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ دھوکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ نمازوں میں سستی سے توبہ کرتا ہے۔ آپ سارے نمازوں میں سستی سے توبہ کرتے ہیں؟ پکی بات ہے، اب نماز میں سستی تو نہیں کریں گے، اور اوروں کو اس کی دعوت دیں۔ امام حسین نمازی تھے، لیکن امام حسین کا ساتھی بننے کے لیے صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کی دعوت بھی ضروری ہے۔ وہ دعوت دے رہے ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، رسول اللہ کی سنت پہ چلو، اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے محلے میں دعوت دیں، اپنے علاقے میں دعوت دیں، اپنے گھر کو دعوت دیں، اپنے آپ کو دعوت دیں۔ ایسی محنت کریں، کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے سے اللہ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں اور سنت کی خلاف ورزیاں ختم ہو جائیں۔ تو سارے مل کے محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے سنت کو زندہ کرنے کی محنت شروع کر دی اور سنت کو زندہ کرنے کی دعوت دینا شروع کر دی، تو آپ نے محرم کا پیغام سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا۔ لیکن اگر آپ نے جھوٹ نہ چھوڑا، داڑھی کو منڈانا نہ چھوڑا، نمازوں میں سستی کو نہ چھوڑا، اور دھوکہ دینا نہ چھوڑا، اللہ کی نافرمانیاں نہ چھوڑی، فلمیں دیکھنا نہ چھوڑی، ڈرامے دیکھنا نہ چھوڑے، اور گانے سننا نہ چھوڑے، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ چھوڑا، تو دوستو محرم تو آیا، لیکن محرم کے پیغام کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی، ہوا بھی نہیں لگی۔ محرم کا پیغام یہ ہے، سنت پہ چلو، سنت کی دعوت دو، برائی سے باز رہو، اوروں کو بھی باز رکھو۔ تو طے کرتے ہیں سارے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، تبلیغ میں بھی جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، مگر ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ بغیر آزمائشوں کے ہی کرم کا معاملہ کر دے، آسانی کا معاملہ کر دے۔ کربلا کو برداشت کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے، یہ امام حسین کی خاصیت ہے۔ اللہ سے عافیت مانگیں، آسانیاں مانگیں، سہولتیں مانگیں، لیکن سنت کی دعوت دیں، اللہ کے حکموں کو اپنی جان میں بھی نافذ کریں، اپنے آس پاس کے ماحول میں بھی زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔